اللہ 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 الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ انٹرنیشنل علماء فورم کے حضرات کے سوالات ہیں۔ مولانا ابراہیم صاحب ہیں کویت سے، یہ فرماتے ہیں کہ مولانا صاحب ہمارے ای میل کے جواب میں لکھتے ہیں کہ آپ کے شیخ سائلین کی رہنمائی فرما کر انہیں دربار نبوی میں پیش کرتے ہیں جہاں ان کی روحانی بیعت ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن آپ کے شیخ صاحب کا کہنا کہ جس کسی شیخ میں کسی سالک کو دربار نبی میں پیش کرنے کی استعداد نہیں ہے لیکن وہ بیعت لیتا ہے تو وہ دھوکے باز اور فراڈی ہے۔ میرے علم کے مطابق سارے سال سلاسل کے مشائخ اس الزام کی زد میں آ جاتے ہیں۔ ان مشائخ کے ہاں ان کے شیخ کا طریقہ تربیت نہ تو رائج ہے، نہ یہ طریقہ کوئی معیار ہے اور نہ تھا۔ اصل مصیبت یہی ہے کہ ہمارے حضرات مطالعہ نہیں فرماتے۔ کسی بھی موضوع پر اگر سوال بھی کرنے ہوں تو اس موضوع کو دیکھنا ضرور چاہیے، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ بیعت کی اقسام ہیں بہت سی۔ بیعت امارت ہوتی ہے جو خلافت راشدہ میں بھی ہوئی اور اب تک کسی نہ کسی صورت میں وہ رائج ہے، بلکہ بعض حضرات تو اس ووٹ دینے کے طریقے کو سرے سے غلط لکھتے ہیں، فرماتے ہیں اور صحیح بھی یہی ہے کہ یہ طریقہ درست نہیں ہے کہ ویسے ہی کوئی بندہ اپنے آپ کھڑا ہو جائے اور وہ کہہ دے کہ مجھے ووٹ دو اور وہ امین بن جائے۔ یہ شرعاً درست نہیں ہے۔ طریقہ جو شرعی ہے وہ یہ ہے کہ اکابر یا سمجھدار لوگ، جس طبقے کا کوئی ممبر بننا ہے، اس طبقے کے قابل ذکر لوگ کسی کو منتخب کریں اور اسے لوگوں کے سامنے پیش کریں کہ ہماری رائے میں یہ بندہ درست ہے اور آپ کی رائے کیا ہے، آپ اس کو ووٹ دیتے ہیں یا نہیں۔ اور بڑی عجیب بات ہے کہ مغرب میں غیر مسلموں نے اسلام سے یہ طریقہ اختیار کر لیا ہے۔ مغرب میں جو ان کی سیاسی پارٹیاں ہیں وہ نامزد کرتی ہیں خود کہ ہمارا فلاں فلاں ممبر اس قابل ہے کہ اسے اسمبلی میں بھیجا جائے، اور پھر پارٹی کے اندر الیکشن ہوتا ہے پہلے کہ پارٹی کے لوگ اکثریت اگر اسے چاہتے ہیں تو پھر اسے پبلک کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ تو یہ قریب تر ہے جو طریقہ اسلام نے دیا تھا اس کے۔ حیرت ہے کہ ہم مسلمانوں نے ہر طرح ان کی نقل کرنے کی کوشش کی، لیکن اس معاملے میں بھلائی میں ہم ان کی بھی نقل نہیں کرتے۔ لیکن ایک طرح سے یہ ووٹ دینا جو ہے یہ بھی اسی بیعت امارت کا حصہ بنتا ہے۔ ہمارے ہاں جو طریقہ کار ہے یہ درست نہیں ہے، لیکن اگر درست ہو تو
تو یہ بھی بیعت کی ایک جدید صورت بنتی ہے کہ میری رائے میں یہ امین بھی ہے، قابل بھی ہے اور استعداد رکھتا ہے کام کرنے کی۔ یہ بیعت امارت ہوتی ہے۔ ایک بیعت ہوتی ہے بیعت اصلاح، جو ہر آدمی کرتا ہے کم و بیش، جو کسی نہ کسی سلسلے سے منسلک ہے، کسی نہ کسی بزرگ سے منسلک ہے، وہ اس کی بیعت کرتا ہے۔ یہ بیعت اصلاح ہوتی ہے، اور اس کے لیے فاضل ہونا بھی شرط نہیں۔ اگر کسی بہت بڑے عالم، بہت بڑے فاضل سے نصیب ہو جائے تو نور علی نور ہے، اللہ کا احسان ہے۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ جو بندہ اتنا علم رکھتا ہو کہ روزمرہ کے معمولات میں رہنمائی کر سکتا ہو، حلال حرام، جائز ناجائز، فرض واجب، سنت مستحب، یہ وہ روزمرہ کی زندگی میں رہنمائی کر سکتا ہو، اس سے بیعت اصلاح کرنا درست ہے اور جائز ہے۔ ایک ہے بیعت تصوف اور سلوک۔ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو دلائل السلوک میں لکھا ہے وہ بیعت سلوک اور تصوف کے بارے ہے کہ تصوف و سلوک کے لیے، تربیت سالکین کے لیے جو شخص بیعت لیتا ہے اس میں کم از کم یہ استعداد ہونی چاہیے کہ وہ فنا فی الرسول تک منازل کرا سکتا ہو۔ اگر خود وہاں تک نہیں ہے اور نہیں کرا سکتا تو اسے بیعت لینے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اب اسے تمام بزرگوں پہ چسپاں کرنا تو درست نہیں ہے، چونکہ بہت کم لوگ بیعت تصوف اور سلوک کرتے ہیں، اور ہمارے ہاں اس سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ میں تو ظاہری بیعت تھی ہی نہیں۔ اس میں تو شیخ سے بیعت ہوتی نہیں تھی، بلکہ ہر آنے والے کو سلسلے میں تربیت کی جاتی تھی۔ اگر اسے نصیب ہوتا تھا، فنا فی الرسول نصیب ہوتی تھی تو بیعت نبوی سے سرفراز ہو جاتا تھا۔ یہ تقریباً 70 کی آخری دہائی میں، 80 کے قریب مشائخ کی طرف سے حضرت کو ارشاد ہوا کہ لوگ جاہلوں، ان پڑھوں اور تقیہ نشینوں کی بیعت کر رہے ہیں، تو آپ ظاہری بیعت بھی لے لیا کیجئے کہ لوگوں میں ایک ہوتا ہے بیعت کرنے کا جذبہ اور کسی نہ کسی گمراہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور پھر وہیں پھنس کے رہ جاتے ہیں۔ تو حالات کی تقاضے کے مطابق یہ 78، 79 یا 80 کے ارد گرد کہیں ظاہری بیعت کا سلسلہ شروع ہوا، اور تب سے یہ چل رہا ہے کہ بعض لوگوں میں آگے چلنے کی یا حصول برکات کی استعداد تو ہوتی نہیں، بیعت کر کے منسلک ہو جاتے ہیں، اور آج کل بے شمار نااہل اور بلکہ بدکار لوگوں نے دکانیں کھول لی ہیں۔ تو لوگوں کو بچانے کے لیے ظاہری بیعت بھی لی جائے۔ اب یہ اس حد تک ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جو بیعت تصوف و سلوک لیتا ہے، طالب اس غرض سے آتا ہے کہ میری تربیت کی جائے سلوک میں، اور شیخ بیعت لیتا ہے کہ میں تمہیں سلوک میں تربیت تمہاری کروں گا، تصوف سکھاؤں گا، اس کی استعداد کے بارے فرمایا گیا ہے کہ وہ شیخ میں کم از کم فنا فی الرسول کرانے کی استعداد ہے۔ اس کو سب پہ چسپاں کرنا درست نہیں ہے۔ یہ طریقے تربیت جید مشائخ سلاسل تصوف کا ائمہ نقشبندیہ مجددیہ والوں نے اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا۔
کیا آپ ان سب کو دھوکے باز یا حسد کرنے والوں میں کہہ سکتے ہیں؟ کوئی دلیل، کوئی حوالہ آپ نے نہیں لکھا کہ نقشبندیہ مجددیہ والے نقشبندیہ اویسیہ والوں کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ ہم نے تو جہاں تک پڑھا ہے، جہاں تک دیکھا ہے، سمجھا ہے، تو بڑے بڑے حضرات کو اس کی تمنا رہی ہے، حسرت رہی ہے کہ یہ نسبت بھی نصیب ہو جائے۔ تو یہ محض آپ کی رائے ہے کہ جید مشائخ سلاسل اور تصوف کے ائمہ اور نقشبندیہ مجددیہ والوں نے اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا۔ یہ کہہ دینا تو آسان ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اب آپ کہتے ہیں انہوں نے اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا، میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی تمنا رہی ہے کہ یہ نسبت بھی نصیب ہو جائے۔ تو مشائخ، جید مشائخ یا سلاسل اور تصوف کے ائمہ جو ہیں، حضرت میں ایک بات اور آپ سے عرض کر دوں کہ نسبت اور سلسلہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ سلسلہ ہمارا بھی نقشبندیہ ہے، طریقے حصول فیض جو ہے اسے نسبت کہتے ہیں۔ جو تعلق قائم ہوتا ہے اسے نسبت کہتے ہیں۔ اور نسبت اویسیہ میں حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام نامی نہیں آتا، نہ وہ ہمارے بزرگ ہیں، ہم ان کی جوتیوں کی خاک کی بھی قدر کرتے ہیں، لیکن ہمارے سلسلے کے مشائخ میں وہ نہیں ہے۔ ایک طریقہ جو اللہ نے انہیں عطا کیا تھا کہ وہ بارگاہ رسالت میں ظاہری طور پر ظاہری جسم کے ساتھ اگرچہ عہد نبوی میں موجود تھے، لیکن بعض وجوہات کی وجہ سے انہیں بارگاہ عالی کی حاضری نصیب نہیں ہو سکی۔ اس کے بعد وہ حج پر بھی تشریف لے گئے، زیارتیں ہوئیں، حرمین میں گئے، لیکن حضور کے وصال کے بعد، لیکن دور رہ کر ان کی روح نے روح اطہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قلب اطہر پیغمبر سے بے پناہ برکات حاصل کی، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی۔ تو یہ دور رہ کر روحانی طور پر روح اطہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے برکات کو حاصل کرنا، اسے نسبت اویسیہ کہتے ہیں۔ کہ جس طرح حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے برکات اور فیوزات دور رہ کر حاصل کی تھیں، اس طریقے سے حاصل ہو جائیں، ورنہ تمام سلاسل طریقت میں طالب شیخ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، وہ اسے لطائف کراتا ہے یا مراقبات کراتا ہے، پھر وہ چلا جاتا ہے، تو برسوں بعد بھی آئے تو اس کا سبق وہی ہوتا ہے۔ شیخ کی صحبت میں رہ کر اگلے اسباق حاصل کرتا ہے، یعنی حاضری جو ہے وجود کی اور ظاہری وہ ضروری ہے۔ نسبت اویسیہ میں بھی فنا بقا تک تقریباً یہ ضروری ہوتا ہے، لیکن اس سے آگے جب کسی کو مراقبات نصیب ہوتے ہیں تو پھر اسے جب مراقبہ مثلا سالک المجذوبی میں کسی کو توجہ دے دی تو کم از کم سالک المجذوبی کے سارے منازل، وہ جہاں بھی جائے گا، جتنا مجاہدہ، جتنی محنت کرے گا، غیبی طور پر اسے فیض پہنچتا رہے گا اور وہ آگے چلتا رہے گا۔ تو اس فیض کے پہنچنے کو نسبت اویسیہ کہتے ہیں۔
اب آپ کی رائے ہے کہ جید مشائخ سلاسل اور تصوف کے ائمہ نے اسے اچھی نظر سے نہیں دیکھا، یہ آپ کی رائے ہے۔ ائمہ تصوف میں سے، مشائخ سلاسل میں سے کسی کا ارشاد تو آپ نے نقل نہیں فرمایا۔ یہ بات سب مانتے ہیں، جانتے ہیں کہ سلوک و معرفت کی کوئی حد نہیں، تو آپ لوگوں کو روحانیت کے اونچے منازل حاصل کرنے کی دعوت کس وجہ سے دیتے ہیں؟ آپ کے اس طریقے تربیت سے سلوک کی بے عزتی ہو رہی ہے۔ حضرت گزارش یہ ہے کہ یہ بات بھی سب نہیں جانتے، جو آپ کہہ رہے ہیں یہ سب جانتے ہیں کہ سلوک و معرفت کی کوئی حد نہیں، یہ بات بھی سب نہیں جانتے۔ آپ نے شاید اس موضوع پہ مطالعہ نہیں فرمایا۔ بے شمار صوفیاء باقی سلاسل کے جو ہیں وہ فنا اور بقا کو سلوک کی انتہا سمجھتے ہیں، اور بے شمار حضرات نے لکھا ہے، بزرگوں کے سوانے میں لکھا ہے کہ فلاں شیخ سے انہوں نے سلوک مکمل کر لیا۔ یہ ایک آدھ نہیں، بے شمار کو یہ غلطی لگی ہے۔ یہ نسبت اویسیہ والے ہیں جنہوں نے کہا کہ فنا بقا سلوک کی ابجد ہے، یہ سلوک کی ابتدا ہے، انتہا نہیں ہے، اور اس کی کوئی انتہا نہیں۔ آپ فرماتے ہیں سب جانتے ہیں، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، بے شمار مشائخ کے حالات پڑھیے تو آپ کو یہ ملے گا کہ فلاں مدرسے سے تعلیم مکمل کی، پھر فلاں بزرگ کے پاس 6 مہینے رہے، سال رہے، 2 سال رہے، خرقہ خلافت حاصل کیا اور سلوک مکمل کر لیا۔ یہ بہت سے بزرگوں کو دھوکہ لگا ہے کہ فنا بقا، فنا فی اللہ اور بقا باللہ، اور اس کے نام بھی ایسے ہیں، کیفیات بھی ایسی ہیں کہ سمجھ آتی ہے کہ بس ختم ہو گئی، مکمل ہو گئے سلوک۔ لیکن سلوک کبھی مکمل نہیں ہوتا، یہ نسبت اویسیہ والوں نے کہا۔ اور انہوں نے کہا کہ اول ما آخر ہر منتہی، جہاں لوگ کہتے ہیں کہ انتہا ہو گئی، سلوک مکمل ہو گیا، ہم وہاں سے ابتدا کرتے ہیں۔ آخر ما جیب تمنا تہی، اور ہماری انتہا یہ ہے کہ مانگنے کے لیے کچھ باقی نہیں بچتا، تمنا کا خانہ خالی ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب نہیں جانتے، بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ ہاں یہ اب بات عام ہو گئی ہے کہ نسبت اویسیہ والوں نے اسے عام کر دیا ہے کہ یہ فنا فی اللہ اور بقا باللہ تک جو مراقبات ہیں یہ سلوک کی ابتدا ہے، ابجد ہے، آگے سلوک شروع ہوتا ہے۔ آپ کا یہ فرمانا کہ آپ اعلیٰ مراقبات یا اونچے منازل حاصل کرنے کی دعوت دیتے ہیں تو اس سے سلوک کی بے عزتی ہو رہی ہے، انسلٹ ہو رہی ہے۔ یہ کلیہ حضور آپ دنیاوی امور پہ کیوں چسپاں نہیں کرتے؟ ہمارے لوگ جو یہاں پاکستان میں پیدا ہوئے، وہ کہاں کینیڈا ہے، کہاں امریکہ ہے، کہاں برطانیہ ہے، کہاں کویت ہے، کہاں مڈل ایسٹ ہے، تو عمریں وہاں صرف کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیا یہاں جو لوگ ہیں انہیں دال روٹی نہیں مل رہی؟ حضرت میں نے بھی
ساری دنیا الحمدللہ کم و بیش ساری دنیا دیکھی ہے، برسوں یورپ، اسکینڈینیویا، امریکہ، کینیڈا، مڈل ایسٹ، فار ایسٹ، چائنا، افریقہ، برسوں پھرا ہوں۔ میری عادت تھی کہ ہر سال کے 2-3 مہینے میں اپنی مزدوری کاروبار سے چھٹی کرتا تھا۔ میں ایک مصروف آدمی ہوں، اور میں آپ کو عرض کر دوں کہ لیٹ 50s سے 59 58 سے میں حکومت کا انکم ٹیکس پیئی ہوں۔ اللہ نے مجھے اتنا دے رکھا تھا کہ اس زمانے سے میں انکم ٹیکس دیتا ہوں۔ کول مائننگ کا بزنس تھا میرا، ذمہ داری کاشتکاری تھی، اور الحمدللہ اب بھی ہے، بزنس بھی ہے اور ذمہ داری بھی ہے۔ تو اللہ مجھے اتنا دیتا تھا کہ میں پاکستان سے واپسی کا ٹکٹ لے کر جاتا تھا۔ عمرے کے لیے ہر سال جانا ہوتا تھا، اور وہ بھی مقصد ساتھیوں کی تربیت ہوتا تھا۔ یورپ، امریکہ، مڈل ایسٹ سے ساتھی حرمین میں جمع ہو جاتے تھے، عمرہ اور زیارت حرمین نصیب ہو جاتی تھی، ساتھیوں کی تربیت بھی ہوتی تھی۔ پھر وہاں سے مڈل ایسٹ چلے گئے، برطانیہ چلے گئے، اسکینڈینیویا چلے گئے، امریکہ چلے گئے، کینیڈا چلے گئے۔ ایک دن برطانیہ میں مجھے ایک بڑے سٹور میں جانا ہوا میرا۔ وہ ملٹی سٹوری سٹور تھا، اور سیٹیں لگی ہوئی تھیں ہر سٹوری پہ، اور بزرگ بیٹھے تھے۔ تو ایک بنگال کے بزرگ ایک سیٹ پہ بیٹھے تھے، تو میں بھی چلتا چلتا کچھ میں نے کہا چلو یہاں سستاتے ہیں، بیٹھ کے۔ تو مجھ سے کہنے لگے، جانتے تھے مجھے، مسجد میں ملاقات ہوتی تھی، بیان سنتے تھے، مجھ سے فرمانے لگے کہ آپ یہیں برطانیہ میں رہ جائیے۔ میں نے کہا جی اس سے کیا ہوگا، میں تو مخصوص وقت لے کر وہاں سے نکلتا ہوں، کاروباری آدمی ہوں، مجھے اپنا کاروبار ملازمین کو یا اپنے دوسرے ساتھیوں کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے، تو ان سے طے کر کے آتا ہوں کہ اتنے دن وہاں رہوں گا، اتنے دن وہاں، فلاں دن کو میں آ جاؤں گا، تب تک آپ نے یہ کام کرنا ہے، اس کے بعد پھر میری ضرورت ہوتی ہے، میں بزنس مین ہوں تو میں تو نہیں رہ سکتا۔ تو فرمانے لگے آپ ہفتہ 2 ہفتے رہتے ہیں تو آپ کم از کم 6 مہینے رہ جائیں۔ کہ جی میرے پاس فرصت نہیں ہے۔ فرمانے لگے 2 مہینے رہ جائیں۔ میں نے کہا آپ بادشاہ ہو، میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ میرے پاس فرصت نہیں ہے۔ تو فرمانے لگے کہ زندگی میں پہلا بندہ دیکھا ہے جو یہاں کسی سے ملنے آتا ہے وہ بھی اتنی ڈیلے کرتا ہے، اور کبھی پاسپورٹ گم کر دیتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے، اور کوشش کرتا ہے کہ یہیں رہ جاؤں۔ ایک عجیب آدمی ہے، اسے ہم کہتے ہیں رہ جاؤ، یہ کہتے ہیں میں نے نہیں رہنا۔ میں نے کہا حضرت وہ لوگ آتے ہیں یہاں سے دنیا کمانے کے لیے، میں آتا ہوں جو پاکستان میں پیسہ کمایا ہے وہ بھی خرچ کر کے جاتا ہوں۔ جو سہولتیں لوگوں کے پاس امریکہ میں، کینیڈا میں، برطانیہ، یورپ میں ہیں، وہ ان سے زیادہ اللہ نے مجھے پاکستان میں دے رکھی ہے۔ اللہ پاک نے مجھے رزق بھی بہت دے رکھا ہے، کارپیٹڈ گھر بھی ہیں، اچھی گاڑیاں بھی ہیں، اپنا کاروبار بھی ہے، تو میں خواہ مخواہ چھوڑ کے یہاں دھکے کھاتا پھر۔ دنیاوی امور میں لوگ گھر، والدین، اولادیں، رشتہ دار چھوڑ کر زیادہ پیسہ کمانے کے لیے دور دراز ملکوں میں چلے جاتے ہیں، ان کی انسلٹ نہیں ہوتی۔ آخرت کے لیے کوئی محنت کرے، قرب الہی میں زیادہ خشوع و خضوع پیدا کرے، مجاہدہ کرے۔ مراقبات یا اعلی منازل سے مراد خشوع و خضوع میں گہرائی ہے، یہ نہیں کہ بندے کا قد بڑھ جاتا ہے یا وہ زمین پر چلنے کی بجائے بادلوں پہ چل رہا ہوتا ہے۔ کیفیات قلبی ہوتی ہیں اور ان میں زیادتی، کثرت، گہرائی آتی ہے جس کی کوئی حد نہیں۔
تو دنیا کے چند ٹکوں کے لیے بندہ در بدر ہو جائے اس کی انسلٹ نہیں ہوتی، دین کے لیے محنت کرے تو آپ کی رائے میں اس کی انسلٹ ہو جاتی ہے۔ پھر یہ اللہ کی مرضی، یہ آپ کی رائے ہے، میں تو اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ دین کے لیے سب سے زیادہ محنت کرنی چاہیے اور دنیاوی امور میں جو اللہ دے اس پہ گزارا کرنا چاہیے۔ دنیا میں سے بندے کا مال اتنا ہی ہے جو اس نے کھا لیا، یا پھر اس کا حصہ وہ ہے جو اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، باقی تو وہ رسا کا مال ہے۔ میرا بیٹا چھوٹا ہوتا تھا، پہلی دوسری جماعت میں پڑھتا تھا، تو اللہ کریم مجھے گاڑیاں اچھی اچھی ہوتی ہیں میرے پاس اللہ کی عطا سے، اور میرا خیال ہے دنیا کی کوئی ایسی گاڑی نہیں ہے سڑک پر چلنے والی جو اللہ نے مجھے نہ دی اور میں نے نہ رکھی۔ تو آج کل بھی میرے پاس لینڈ کروزر ہے، ٹویوٹا ہے، ہمر ہے میرے پاس الحمدللہ۔ پاکستان میں 4-5 لوگوں کے پاس ہے، میرے پاس بھی نئی ہمر ہے۔ تو مجھے اچھی اچھی گاڑیاں اللہ کریم دیتے۔ تو بچہ مجھ سے کہنے لگا کہ ابو میں جب بڑا ہوں گا تو آپ سے گاڑی کی چابی چھین لوں گا۔ میں نے کہا تمہیں ضرورت پیش نہیں آئے گی، اللہ کرے تم بڑے ہو جاؤ، میں خود ہی تمہیں دے دوں گا، یہ تمہارے ہی لیے ہیں، مجھے کوئی قبر میں ساتھ لے کے تو نہیں جانے، یہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ تمہارا ہی ہے، چھیننے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو دنیا کا مال تو وارثوں کا مال ہے، تو اس کے لیے بندہ کئی ممالک میں دھکے کھاتا پھرے، باپ مر جائے تو جنازے پہ نہ آ سکے، رشتہ دار فوت ہو جائے تو سال بعد افسوس کے لیے آئے، کوئی بیمار ہو تو اس کی بیمار پرسی نہ کر سکے، وہاں وہ بیمار پڑے تو یہاں سے کوئی نہ جا سکے، اس میں بےعزتی نہیں ہوتی۔ اب دین میں کوئی محنت کرے تو آپ فرماتے ہیں بےعزتی ہو جائے، تو کمال ہے، میری سمجھ میں تو یہ فلسفہ نہیں آیا۔ بہرحال حضرت ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ کرے عشق کا بیمار تجھے بھی، اللہ کرے عشق کا بیمار تجھے بھی، اور روتا ہوا دیکھوں پس دیوار تجھے بھی۔ ہم تو دعا کر سکتے ہیں اللہ آپ کو بھی یہ درد دے دے، اور پھر آپ بھی کہتے رہیں کہ کچھ اور بھی چاہیے۔ تو میں جب شعر پڑھا، اکثر یہ شعر پڑھا کرتا تھا، تو کرنل محبوب صاحب ہوتے تھے، اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے، ان کا ادبی ذوق بہت اچھا تھا، تو فرماتے تھے نہیں حضرت اس کو مصرے کو بدل دو۔ بھئی کیا بدلیں؟ اللہ کرے عشق کا بیمار تجھے بھی، روتا ہوا دیکھوں سر بازار تجھے بھی۔ یہ پس دیوار مزیدار نہیں ہے جس کا شعر ہے اس نے تو پس دیوار ہی لکھا ہے۔ تو کرنل صاحب مرحوم فرماتے تھے کہ حضرت اسے بدل دو اور فرمایا کرو روتا ہوا دیکھوں سر بازار تجھے۔ تو مولانا ہم آپ کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ آپ کو یہ درد دل دے۔ اسی دوسرے سوال کا انہوں نے ایک جز بنایا ہے، شیخ کا کام سالک کی رہنمائی کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ راستے کی مشکلات میں نہ الجھا رہے۔ آپ لوگوں کو اونچے منازل کے بارے بتا کر دوسری اچھی نسبتوں سے معلوم کر رہے ہیں، آپ کے جال میں جاہل ہی پھنستے ہوں گے۔ یہ بات کہ یہاں سارے جاہل ہی ہوتے ہیں یہ تو آ کر دیکھی جا سکتی ہے۔ کبھی آپ تشریف لے آئیں تو آپ دیکھیں کہ یہاں کس پائے کے علماء حضرات جلوہ افروز ہوتے ہیں۔ آج بھی کتنے حضرات اس محفل میں بھی موجود ہیں۔ یہاں ایسے ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کی نسلیں مسجد میں گزر گئیں، پیدا مساجد اور مدارس میں ہوئے،
تاثیر علم مدارس میں کی اور تقسیم علم کرتے کرتے ضعیف ہو گئے. ایک نہیں کئی نسلیں. یہاں دنیاوی امور کے ماہرین، سائنسی امور کے ماہرین، کمپیوٹر کے ماہرین، فوجی امور کے ماہرین، امور سلطنت کے ماہرین، کبھی یہاں آپ تشریف لا کر دیکھیں آپ کو کیسے کیسے لوگ ملتے ہیں. اور جب یہاں آپ تشریف لائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ایک بہت بڑا بزرگ جید عالم اور ایک عام دیہاتی سادہ نماز روزہ کرنے والا، ایک بہت بڑا فوجی افسر اور ایک عام چوکیدار اور سپاہی، ایک بہت اعلیٰ منصب کا سول عہدیدار اور اسی کے دفتر کا کوئی چپڑاسی جب یہاں آتے ہیں تو سب صرف طالب ہوتے ہیں. ایک دیگ سے سالن ملتا ہے، ایک چھابے سے روٹیاں ملتی ہیں، ایک برتن سے چائے ملتی ہے، ایک سے فرش پہ سوتے ہیں، ایک جیسا پانو ملتا ہے، ایک سے وضو خانے میں. آپ یہاں پوچھے بغیر تفریق نہیں کر سکتے کہ یہاں عالم کون ہے اور عام سادہ آدمی کون ہے، جرنیل کون ہے اور سپاہی کون ہے. اب آپ وہاں سے بیٹھ کر ارشاد فرماتے رہیں تو یہ تو آپ کی مرضی. اس آج کی مجلس میں بھی بہت پائے کے علماء جلوہ افروز ہیں اور یہ اللہ کا احسان ہے، اور اہل علم کے سوا یہ چیزیں چلتی ہی نہیں ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ سارے جاہل اکٹھے ہو جائیں تو وہ سلوک کی گاڑی کھینچ لیتے ہیں؟ حضرت یہ 36 کبھی 40 کبھی 35 کبھی 37 دن کا جو اجتماع ہوتا ہے، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اس میں بڑے پائے کے علماء ہوتے ہیں اور یہ رات دن 24 گھنٹے تسلسل سے جاری رہتا ہے. ایک پیریڈ ختم ہوتا ہے دوسرا شروع ہو جاتا ہے، کوئی کسی پیریڈ میں کوئی کسی پیریڈ میں ہے. قرآن حکیم ترجمہ تفسیر، احادیث مبارکہ ان کی ترجمہ تفسیر، فقہی مسائل، یہ سارا کورس کرایا جاتا ہے اور ساتھ اللہ سکھائی جاتی ہے. تو آپ میں سنی سنائی پہ نہ رہیں. کبھی تشریف لائیں، آپ ہمارے ساتھ اللہ نہ کیجیے گا، لیکن مسجد میں رہنے میں تو کوئی حرج نہیں. کھانا الحمدللہ حلال کا ہوتا ہے. ہم بازار سے بھی بہت کم چیزیں خریدتے ہیں. جانور پالتے ہیں جن کا گوشت کھاتے ہیں. گندم کاشت کرتے ہیں جو یہ سالک کھاتے ہیں. ہم بازار سے نہیں خریدتے. دودھ چائے کے لیے جو استعمال ہوتا ہے اس کے لیے ہم نے جانور پالی ہوں، اپنا فارم بنایا ہوا. کوشش کرتے ہیں کہ ہر چیز ہاتھ سے کما کر درویشوں کو کھلائی جائے. تو کبھی آپ تشریف لائیے اور پھر یہ فیصلہ کیجئے کہ یہاں سارے جاہل ہیں. آپ لوگ حضرت شاہ ولی اللہ کو اپنے سلسلے کی سپورٹ کے طور پر پیش کرتے ہیں. سلسلہ اور بیعت کی وضاحت فرمائیں. سلسلہ اور نسبت کی وضاحت فرمائیں. میرے خیال میں نے سلسلہ اور نسبت کی بات تو کر دی. یہ بات تو ہو گئی. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو ہم صرف ان سے یہ سپورٹ لیتے ہیں کہ نسبت اویسیہ بھی ہے. جو اس نسبت کا انکار کرتا ہے اسے وہ دکھایا جاتا ہے کہ متقدمین نے بھی اس پہ بات کی ہے. متقدمین نے. اور ایک اور بات میں آپ سے عرض کر دوں کہ کوئی کسی سلسلے سے آئے، باقی سلاسل کے لوگوں کو بھی بہت بلند منازل نصیب ہوئے ہیں، بہت ہی بلند منازل. کوئی کسی سلسلے سے بھی آئے، جب وہ عالم بالا میں قدم رکھتا ہے، عالم امر میں قدم رکھتا ہے، تو کسی بھی سلسلے کا ہو اسے نسبت اویسی نصیب ہو جاتی ہے. اور عالم امر کے سارے دائرے نسبت اویسی سے طے ہوتے ہیں. کوئی کسی سلسلے سے آئے، وہاں تک شیخ لے کے جاتا ہے، آگے سارے دائرے جو اسے نصیب ہوتے ہیں وہ نسبت اویسی سے نصیب ہوتے ہیں. سب اویسی بن جاتے ہیں، سب کو یہ نسبت نصیب ہو جاتی ہے.
ہمارے ہاں جو نسبت اویسیہ ہے یہ ابتدا سے نصیب ہو جاتی ہے. شیخ مراقبات ثلاثہ سیر کعبہ فناف رسول کرا دے تو پھر آگے نسبت اویسیہ چل پڑتی ہے اور سبق لے کر یہاں سے چلا جائے جہاں بھی ہو اسے برکات پہنچتی رہتی ہیں. یہ فرق ہے. ورنہ اعلیٰ منازل کے لیے تمام سلاسل کے بزرگوں کو اور تمام سلاسل کے لوگوں کو اعلیٰ مناصب اور اعلیٰ مدارج نصیب ہوتے ہیں. نسبت اویسیہ نے کوئی دیوار نہیں بنا رکھی کہ اور کوئی آگے نہیں جا سکتا. فرماتے ہیں یہ مطلب تو نہیں ہے کہ انہوں نے سلسلہ اویسیہ کے ذریعے نعمت حاصل کی، یہ نسبت انہیں اللہ کی طرف سے نصیب ہوئی. تو بھائی ہم کیا کہتے ہیں کہ ہمیں برطانیہ کی طرف سے نصیب ہوئی؟ میاں بات ہی معاملہ ہی بندے اور اللہ کے درمیان ہے. سب کو اللہ ہی کی طرف سے نصیب ہوتی ہے. اور نسبت اویسیہ کے مل جانے کا یہ مطلب تو نہیں کہ انسان کو معرفت الہی نصیب ہو. مولانا کوئی بات علمی کیجئے. اب نسبت برکات نبوی فیضان رسالت ملے گا تو معرفت الہی نصیب نہیں ہوگی تو اور کیا طریقہ ہے معرفت الہی حاصل کرنے کا؟ یہ تو اب میں ناراضگی میں جو آتا ہے فرمائے جا رہے ہیں، یہ تو بگڑنے کی یا ناراض ہونے کی بات نہیں ہے. تو سمجھنے سمجھانے کی بات ہے. حضرت اگر ہم آپ کو سمجھا سکیں تو یہ اللہ کا احسان ہے، اگر ہم آپ کو سمجھا نہ سکیں تو یہ ہماری کمزوری ہے. لیکن بات سمجھنے اور سمجھانے کی ہے. آپ تو ناراض ہو کر کہے جا رہے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. کچھ بھی نہیں ہوا میرے بھائی. آپ کو نہیں چاہیے آپ نہ کریں. اللہ نے آپ کو علم ظاہری دیا ہے. اللہ آپ اس پر توفیق عمل آپ کو عطا کرے، آپ کو دنیا میں بھی آسانیاں دے، آپ کو آخرت میں بھی عزت دے. ہمیں اس سے کیا؟ ہم تو ہر مسلمان کے لیے دعا کرتے ہیں، علماء کے لیے خاص طور پر کرتے ہیں. اور اس لیے خاص طور پر کرتے ہیں کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے. وہ فرماتے ہیں کہ دنیا داری میں پھنس جانا اور اللہ کی نافرمانی ایک بیماری ہے اور علماء اس کی دوا ہے. آگے فرماتے ہیں کہ اگر دوا ہی بیماری بن جائے تو پھر قوم کا اللہ حافظ. کہ خود علماء اگر اس میں پھنس جائیں تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے. تو ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم تمام علماء اسلام کی حفاظت فرمائے، انہیں استقامت دے، انہیں جو علم عطا فرمائے اس پر عمل کی توفیق بھی عطا کرے. تو سلوک ایک آپ کا اختیاری امر ہے. آپ سیکھنا چاہتے ہیں سیکھیں، نہیں سیکھنا چاہتے ہیں نہ سیکھیں. ہم نے جو سمجھا ہمارے نزدیک قرآن ذکر کثیر کا حکم دیتا ہے. جو حکم قرآن کریم دیتا ہے وہ واجب اور فرض ہو جاتا ہے. ذکر کثیر بغیر ذکر قلبی کے نصیب نہیں ہوتا ہے. یہ وہ انٹرپریٹیشن ہے جو ہم نے سمجھی. آپ اس کے علاوہ کوئی سمجھتے ہیں تو آپ کو حق حاصل ہے. ہم نے بھی اللہ کے حضور جواب دینا ہے. آپ نے بھی اللہ کی بارگاہ میں. اللہ آپ کو بھی سرخرو کرے، اللہ ہماری خطائیں بھی معاف فرمائے. شاہ صاحب نے ایسی نسبت کو حاصل کرنے کا کوئی طریقہ نہیں بتایا. انہیں اس کے علاوہ 6 نسبتیں حاصل تھیں. لیکن آپ نے نقشبندیہ سلسلہ اور اس کی تربیت کو پسند فرمایا، لیکن ساتھ ہی اس کے خطرات سے بھی آگاہ کیا ہے کہ لطائف پر زیادہ توجہ دینے سے انسان شریعت سے بیگانہ ہونے لگتا ہے. حضرت اب یہ عجیب سی باتیں ہیں، یہ کرنے کی نہیں ہوتی اور میں نے کبھی کی نہیں. لیکن آپ کے اطلاع کے لیے اور تحدیث نعمت کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ مجھ فقیر کو بھی تمام سلاسل میں بیعت کرنے کی اجازت حاصل ہے.
اور تمام سلاسل کی نسبت حاصل ہے، لیکن میں کام نسبت نقش بندیہ اویسیہ میں کرتا ہوں۔ یہ اللہ کی عطا ہے، اور یہ وہی طریقہ ہے۔ شاہ صاحب کو بھی تمام سلاسل میں حاصل تھیں الحمدللہ، انہی بزرگوں کی جوتیوں کے صدقے ہم فقیروں کو بھی ملیں۔ انہوں نے اس طریقے کو پسند فرمایا، یہ واقعات، حالات اور وقت کے مطابق ہوتا ہے۔ آپ اگر الانتباہ فی سلاسل اولیاء اللہ میں دیکھیں تو شاہ صاحب نے یہ وضاحت فرمائی ہے کہ یہ نسبت اویسیہ جو ہے یہ ہمیشہ نہیں رہتی، یہ چشمے کی طرح پھوٹتی ہے اور دنوں میں جل تھل کر دیتی ہے، دریاؤں کی طرح پھیل جاتی ہے، اور چلتے چلتے جذب ہو جاتی ہے، جیسے دریا ریت میں جذب ہو جاتا ہے تو پھر برسوں تک کوئی نشان نہیں ملتا، اور پھر جب پھوٹتی ہے تو پھر اس کا وہی سما ہوتا ہے، جب میدان میں آتی ہے تو پھر ہر طرف جل تھل کر دیتی ہے۔ یہ شاہ صاحب کے الفاظ یہ میرے ہیں، مفہوم شاہ صاحب کی عبارت کا یہی، آپ خود دیکھ لیجئے۔ اور یہ اللہ کا ایک نظام ہے، یہ کسی کے بس کی بات نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جب انسانیت بھٹکتی تھی، نئی نبوت آ جاتی تھی، نیا نبی مبعوث ہو جاتا تھا، آپ امام الانبیاء خاتم المرسلین، نبوت کی آپ پر تکمیل ہو گئی۔ یہ بھی میں عرض کر دوں کہ ختم نبوت سے یہ مراد نہیں کہ نبوت بنانے کی قدرت نہیں رہی اللہ میں، یا نبوت کا کارخانہ ختم ہو گیا۔ ختم نبوت سے مراد یہ ہے کہ نبوت مکمل ہو گئی، ضرورت ہی باقی نہیں رہی۔ حضور کی بعثت نے کسی نئے نبی کی ضرورت باقی نہیں چھوڑی۔ اب یہ کام علماء امت کو، اہل اللہ کو کرنا ہے، علماء ربانیین کو کرنا ہے۔ جب حالات بہت بگڑتے ہیں تو اللہ کریم کوئی کسی صدی پہ مجدد بھیج دیتا ہے، کوئی پائے کا ولی اللہ بھیج دیتا ہے، اور کبھی کبھی جب وہ چاہتا ہے تو نسبت اویسیہ کو پھر زمین سے نکال دیتا ہے، اور ایک دفعہ یہ بھٹکی ہوئی مخلوق کو پھر اللہ کی بارگاہ میں لے آتی ہے۔ جب تک ضرورت رہتی ہے باقی رہتی ہے، جب ضرورت نہیں رہتی لوگ گزر جاتے ہیں، کوئی حاصل نہیں کرتا، پھر معدوم ہو جاتی ہے، پھر صدیوں بعد کوئی پیدا ہوتا ہے، اسے توفیق ہوتی ہے، وہ اگلے مشائخ سے 11 واسطوں سے یہ شجرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتا ہے، اور 14 صدیاں بیت گئی، 200 300 سال کا درمیان میں فاصلہ آ جاتا ہے۔ آپ وہاں سے مطالعہ فرما لیجئے۔ اب آپ کا یہ ارشاد کہ لطائف پر زیادہ توجہ دینے سے انسان شریعت سے بیگانہ ہو جاتا ہے، آپ کو سمجھنے میں تھوڑی سی مشکل پیش آ رہی ہے۔ ایک سادہ سی مثال ہے، ایک ہمارے ہاں تبلیغی جماعت ہے، یہ صرف بنیادی باتوں کی تبلیغ کرتے ہیں اور پوری دنیا میں سفر کرتے ہیں، اپنے اخراجات گھر سے لے جاتے ہیں، اپنی دال روٹی کا، اپنے چادر سرانے بسترے کا اہتمام خود کرتے ہیں، جہاں جاتے ہیں کسی پر بوجھ نہیں بنتے، اپنے کرائے خود بھرتے ہیں، پیدل چلتے ہیں، اور بنیادی باتیں کلمہ، نماز، روزہ، وضو، یہ وہ سکھاتے ہیں لوگوں کو۔ اب اس میں سے روزہ لگاؤ جی، 40 دن لگاؤ جی، 3 مہینے لگاؤ جی، اس نے 9 مہینے کا چلہ لگا، اس نے سال کا چلہ لگا، فرمائیے کون سا برا کرتے ہیں؟ لیکن جب ہم نتائج کی طرف جاتے ہیں تو میرے عزیزوں رشتہ داروں میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے 6 ماہ بھی لگائی، 9 مہینے بھی لگائے، ایک دفعہ ایک بستر باندھ کر عمر بھر کے چلے پہ چلا گیا، پھر کوئی سال پر بعد اسے بچے گھسیٹ گھساٹ کر بزرگوں سے اجازت لے کر واپس لائے۔ لیکن جب ان کے معاملات ہم دیکھتے ہیں تو ان میں ایک عجیب سی بات آ جاتی ہے کہ چلہ لگایا جنت تو میری ہو گئی، اب مجھے حلال حرام کی ضرورت نہیں ہے، جھوٹ بولتا رہوں خیر ہے،
تو ایسے بد نصیب بہت سے ملتے ہیں کہ جو اس بات پہ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ چلا لگا لیا جنت تو ہو گئی، تو اب سود کھاؤں یا جھوٹ بولوں یا کروں تو کیا فائدہ، کوئی کیا حرج ہے۔ اس میں تبلیغی جماعت کا قصور تو نہیں، وہ تو یہ تربیت نہیں دیتے کہ چلا لگو اور جا کر جھوٹ بولو یا دوسروں کا مال کھا جاؤ یا سود کھاتے ہو۔ آپ عالم ہیں، آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ایسے بد نصیب بھی ہیں جو حضور کے عہد میں مرتد ہوئے، ایسے بد نصیب بھی ہیں جو عہد صحابہ میں مرتد ہوئے، اور ایسے بد نصیب آج بھی ہیں جو تبلیغی کام کرنے کے بعد بے دین ہو جاتے ہیں۔ ایسے بے نصیب تصوف میں بھی آ جاتے ہیں اور برسوں لگانے کے بعد مرتد طریقت ہو جاتے ہیں۔ تو شاہ صاحب نے یہ تنبیہ فرمائی ہے کہ لطائف پر محنت کرتے کرتے یہ نہ بھولو کہ اصل کام اتباع شریعت ہے، اور یہ محنت ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ اتباع شریعت میں خلوص پیدا ہو۔ خلوص کا پتہ تب ہی چلے گا جب اتباع شریعت کریں گے، تو اگر شریعت کا اتباع چھوڑ دیں تو کیا پتہ ہے کہ اس میں خلوص بھی ہے کہ نہیں ہے۔ کام ہی نہیں کریں گے تو خلوص کا کیا پتہ چلے گا۔ تو میرے بھائی، شاہ صاحب نے یہ نہیں فرمایا کہ لطائف چھوڑ دو، شاہ صاحب نے یہ فرمایا کہ محنت ضرور کرو، لیکن یہ محنت اتباع شریعت میں خشوع و خضوع کو بڑھانے کے کام آنی چاہیے۔ جیسے آج ہم تبلیغی دوستوں سے کہ ہمارے سارے ساتھیوں کو اجازت ہوتی ہے یہ تبلیغی چلوں پہ جاتے ہیں، تبلیغ کے ساتھی ہمارے پاس آتے ہیں، اللہ اللہ سیکھتے ہیں۔ یہ سارے دین کے شعبے ہیں، کوئی مدرسے میں پڑھا رہا ہے، کوئی جلسے کر کے بیان کر رہا ہے، کوئی کتاب لکھ کے دین پھیلا رہا ہے، کوئی تبلیغ کر کے پھیلا رہا ہے، کوئی ذکر اذکار کا، تو سب دین کے شعبے ہیں اور سارا ایک ایک کام کر رہے ہیں۔ ہمہ گیر تو اللہ کی ذات ہے، بندہ کوئی بھی سارے کام نہیں کرتا۔ تو اب جو بزرگ تبلیغی جماعت کو منظم کرتے ہیں، یہ مرکز میں بیٹھے ہیں، وہ یہ تو نہیں کہتے کہ چلا لگانے کے بعد جاؤ پھر نماز روزہ بھی چھوڑ دو اور ایسا کا۔ ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو چلے لگا کر آتے اور آ کر شراب پینے شروع کر دیتے ہیں۔ تو کیا اس میں چلا لگانے والوں کا قصور ہے یا اس کی اپنی بد نصیبی ہے؟ ایسے بیمار آپ نے بھی دیکھے ہوں گے جو لائف سیونگ ڈرگ سے بھی نہیں بچتے اور مر جاتے ہیں۔ بیماری اتنی بڑی ہوتی ہے کہ وہ دوا بھی اثر نہیں کرتی۔ یہ بھی ایسے بد نصیب ہوتے ہیں کہ یہ اللہ کے دین کے لیے نکلنا، اللہ اللہ کرنا، ذکر اذکار کرنا، دین کی تبلیغ کرنا، دین سیکھنا سکھانا، یہ لائف سیونگ ڈرگ ہے، زندگی بچانے والی دوا ہے۔ لوگ یہ بھی کھا کے مر جائیں تو ان کی اپنی بیماری کی حد یا بد نصیبی اللہ کی مرضی ہے۔ اب اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ لوگ اللہ اللہ کرنا چھوڑ دیں تو زیادہ متبع شریعت ہو جائیں گے۔ عجیب بات ہے۔ سلوک کے لیے مشاہدہ شرط نہیں ہے، الحمدللہ، بہت اچھی بات فرمائی آپ نے۔ اور نسبت سے مشائخ کے مشاہدات نہ تھے۔ مشاہدات میں شیطان اپنا رنگ دکھاتا ہے۔ کیا آپ لوگ شاید مشاہدے کو سلوک کی شرط سمجھتے ہیں؟ وضاحت فرمائیے۔ آپ نے تو ہمیں کٹاڑے میں کھڑا کر دیا، اور جس طرح کوئی بڑے گھنونا کوئی جرم کرتا ہے اور اس پر وکیل تنزیہ اور تیکھے سوال کرتے ہیں، وہ آپ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں۔ ہم نے ایسا تو کوئی جرم نہیں کیا، اللہ اللہ ہی کیے۔ بہرحال مشاہدہ سلوک کی شرط نہیں ہے۔ مشاہدہ یا کشف ایک ذریعہ ہے علم کے مختلف ذرائع میں سے۔ علم کے ذرائع مختلف ہیں۔ سب سے مضبوط ذریعہ وحی ہے۔ آگے وحی کے مختلف انداز ہیں، لیکن بنیادی طور پر وہ وحی ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ اللہ کے نبی کو خواب بھی آئے تو وہ بھی وحی ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب ہی میں دیکھا تھا کہ اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں، اور جب بیٹے سے بات کی کہ انی ارا فی المنام، میں نے تو بیٹا خواب میں دیکھا انی اذبح، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں،
تو وہ 9 عمر بچہ جو انگلی پکڑ کر چلنے کے فلما بلغ معہ السعی، جب وہ ان کے ساتھ دوڑنے بھاگنے لگا، 4-5 سال عمر ہوگی، تو چونکہ وہ بھی نبی تھا تو اس نے جواب میں یہ نہیں فرمایا کہ آپ کا خواب سچا ہے، انہوں نے عرض کی یا ابت افعل ما تؤمر، ابا آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کا خواب وہی ہے، آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، آپ مجھے بہلانے کے لیے خواب کا حوالہ کیوں دیتے ہیں؟ آپ پر تو وہی آ رہا ہے، آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ مجھے ذبح کرو، تو جو حکم دیا جا رہا ہے اس پر عمل کرو۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، مجھے آپ صبر کرنے والوں پائیں گے، میں بھی اللہ کا رسول ہوں، میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ آپ کو گردن کاٹنے کا حکم ہے تو اسی حکم میں مجھے گردن کٹوانے کا حکم موجود ہے۔ آپ نے ابراہیم علیہ السلام نے بچے کو کہا انی ارا فی المنام، میں نے خواب دیکھا ہے، اس نے عرض کی ابا افعل ما تؤمر، کر گزرو جو حکم دے، اس نے خواب کی بات، اس نے کہا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، وہی الہی ہے۔ تو سب سے مضبوط ذریعہ علم وہی ہوتا ہے جو انبیاء کے ساتھ مختص ہے۔ ولی کو جو علوم اللہ دیتا ہے ان میں وجدان ہے، الہام ہے، القاء ہے اور کشف ہے۔ تو کشف ایک ذریعہ علم ہے۔ جو مشائخ سلوک ہیں وہ فرماتے ہیں سب سے کمزور ذریعہ علم کشف ہے، اور ولی کے لیے سب سے مضبوط ذریعہ علم وجدان ہے۔ کشف کے بارے مشائخ سلوک فرماتے ہیں کہ طلب بہا اطفال الطریقہ، کشف کھلونے ہیں جو لوگ مزاج کے کمزور ہوتے ہیں، یعنی سلوک میں بچے ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کا مزاج سیدنا فاروق اعظم کی طرح ہوتا ہے، ایمان لے آئے تو لے آئے اور اعلان کر دیا سب کو پتہ ہو میں ایمان لے آیا۔ بعض لوگ ذرا کم حوصلے والے ہوتے ہیں تو مشائخ فرماتے ہیں کہ اللہ انہیں کشف کے کھلونے دے دیتا ہے کہ یہ اس راستے پہ چلتے رہیں۔ طلب بہا اطفال الطریقہ، سلوک میں چلنے والے بچوں کو ان کھلونوں سے بہلایا جاتا ہے۔ لہذا کشف سلوک کی شرط نہیں ہے، سلوک میں جو ذرائع علم ہیں ان میں سے ایک ذریعہ ہے۔ الہام ہوتا ہے، القاء ہوتا ہے، وجدان ہوتا ہے، اور ان تمام ذرائع علم کی، وہ کشف ہو، وجدان ہو، الہام ہو، القاء ہو، ان کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ جو طریقہ، جو ارشاد شریعت آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے اس کے اندر ہے تو پھر درست ہے، اور جسے ہوتا ہے اس کے لیے حجت بھی ہے، دوسرے کے لیے نہیں۔ خود صاحب کشف کے لیے کشف حجت ہے، اگر شریعت کے مطابق ہے تو اسے اس پر عمل کرنا ہوگا، ورنہ دنیاوی مصائب آتے ہیں۔ اور کسی صاحب کشف کا کشف دوسرے کے لیے حجت نہیں۔ اس لیے میں ساتھیوں کو تلقین کرتا رہتا ہوں کہ اگر کسی شخص کو مشاہدات ہے یا کشف ہے تو اس کے اپنے لیے، اس سے کیوں پوچھتے ہو میرا فلاں کیا ہوگا، فلاں کیا ہوگا، مت پوچھا کرو، تمہارے لیے وہ حجت نہیں ہے۔ رہی یہ بات کہ اولیاء اللہ کو جو کشف الہام ہوتا ہے وہ قابل عمل ہے کہ نہیں، تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ تو نبیہ تو نہیں تھی، کوئی عورت نبوت سے سرفراز نہیں فرمائی گئی، انہیں بھی القاء یا الہام یا کشف یا وجدان ہی ہوا ہوگا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اسے دودھ پلاؤ اور اسے دریا میں پھینک دو، یہ معمولی بات تھی۔ پھر فرمایا رَدُّوهُ إِلَيْكَ، میں تمہیں لوٹا دوں گا، دریا میں پھینک دو، گھبراؤ نہیں۔ جَاعِلُهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، تو بچہ پھینکے گی میں تجھے رسول عطا کروں گا، پھینک دے۔ اور پھر والدہ کو دودھ پلانے کی سعادت بھی بخشی، اور جب مدین سے واپس آئے تو رسالت میں مبعوث ہو چکے تھے۔ فرمایا تو دریا میں پھینک دے، میں تجھے اپنا رسول بنا کر پیش کروں گا، ضائع نہیں ہوتا۔ کیا انہوں نے اس کشف پر، اس وجدان پر، اس الہام پر عمل کیا تھا یا نہیں؟